بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد، دعا بلا و مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ تو آج ہم صحیفہ کاملہ حضرت سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ سے آغاز کرتے ہیں، جس میں پہلی دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام سجاد علیہ السلام نے ہمیں عنایت فرمائی ہے، اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ دعا مانگتے تو اس کی ابتدا خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ستائش سے فرماتے، چنانچہ اس سلسلہ میں فرمایا، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ایسا اول ہے جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا، اور ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہ تھا۔ وہ خدا جس کے دیکھنے سے آنکھوں والوں کی آنکھیں عاجز، اور جس کی توصیف و ثنا سے وصف بیان کرنے والوں کی عقل قاصر ہے۔ اس نے کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنے منشائے ازلی جیسا چاہا اس نے ایجاد کیا، پھر انہیں اپنے ارادہ کے راستے پر چلایا، اپنی محبت کی راہ پر ابھارا۔ جن حدود کی طرف انہیں آگے بڑھایا ہے ان سے پیچھے رہنا، اور جن سے پیچھے رکھا ہے ان سے آگے بڑھنا ان کے قبضہ اختیار سے باہر ہے۔ اسی نے ہر ذی روح کے لیے اپنے پیدا کردہ رزق میں سے معین و معلوم روزی مقرر کر دی ہے۔ جسے زیادہ دیا ہے اسے کوئی گھٹانے والا گھٹا نہیں سکتا، اور جسے کم دیا ہے اسے کوئی بڑھانے والا بڑھا نہیں سکتا۔ پھر یہ کہ اسی نے اس کی زندگی کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک معینہ مدت اس کے لیے ٹھہرا دی، جس مدت کی طرف وہ اپنی زندگی کے دنوں سے بڑھتا اور اپنے زمانہ اس کے سالوں سے اس کے نزدیک ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو زندگی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور اپنی عمر کا حساب پورا کر لیتا ہے، تو اللہ اسے اپنے ثواب بے پایاں تک، جس کی طرف اسے بلایا تھا، یا خوفناک عذاب کی جانب جسے بیان کر دیا تھا، قبض روح کے بعد پہنچا دیتا ہے، تاکہ اپنے عدل کی بنا پر بروں کو ان کی بدعمالیوں کی سزا اور نیکوکاروں کو اچھا بدلہ دے۔ اس کے نام پاکیزہ اور اس کی نعمتوں کا سلسلہ لگاتار ہے۔ وہ جو کرتا ہے اس کی پوچھ گچھ اس سے نہیں ہو سکتی، اور جو لوگوں سے بہرحال پاس پرس ہوگی۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ اگر وہ اپنے بندوں کو حمد و شکر کی معرفت سے محروم رکھتا، ان پہ عطیوں پر جو اس نے دیے ہیں، اور ان پے در پے نعمتوں پر جو اس نے فراوانی بخشی ہے، تو وہ اس کی نعمتوں میں تصرف تو کرتے مگر اس کی حمد نہ کرتے، اور اس کے رزق میں فارغ البالی سے بسر تو کرتے مگر اس کا شکر بجا نہ لاتے، اور ایسے ہوتے تو انسانیت کی حدوں سے نکل کر چوپایوں کی حد میں آ جاتے اور اس کی توصیف کے مستحق ہوتے جو اس نے اپنی محکم کتاب میں کی ہے، کہ وہ تو بس چوپایوں کے مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اس نے اپنی ذات کو ہمیں پہچنوایا اور حمد و شکر کا طریقہ سمجھایا، اور اپنی پروردگاری پر علم و اطلاع کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے، اور توحید میں تنزیہ و اخلاص کی طرف ہماری رہنمائی کی، اور اپنے معاملہ میں شرک و کج روی سے ہمیں بچایا۔ ایسی ہم جس کے ذریعے ہم اس کی مخلوقات میں سے حمد گزاروں میں زندگی بسر کریں، اور اس کی خوشنودی و بخشش کی طرف بڑھنے والوں سے سبقت لے جائیں۔ ایسی ہم جس کی بدولت ہمارے لیے برزخ کی تاریکیاں چھٹ جائیں، اور جو ہمارے لیے قیامت کی راہوں کو آسان کر دے، اور حشر کے مجمع عام میں ہماری قدر و منزلت کو بلند کر دے، جس دن ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ایسی حمد جو ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، جس کی مقرب فرشتے نگہداشت کرتے ہیں، ہماری طرف سے بہشت بری کے بلند ترین درجات تک بلند ہو۔ ایسی حمد جس سے ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک آئے، جبکہ تمام آنکھیں حیرت و دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور ہمارے چہرے روشن و درخشاں ہوں گے، جبکہ تمام چہرے سیاہ ہوں گے۔ ایسی حمد جس کے ذریعہ ہم اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی اذیت دہ آگ سے آزادی پا کر اس کے جوار رحمت میں آ جائیں۔ ایسی حمد کہ جس کے ذریعہ ہم اس کے مقرب فرشتوں کے ساتھ شانہ بشانہ بڑھتے ہوئے
ٹکرائیں، اور اس منزل جاوید و مقام عزت و رفعت میں جسے تغیر و زوال نہیں، اس کے فرستادہ پیغمبروں کے ساتھ یکجا ہوں۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے خلقت و آفرینش کی تمام خوبیاں ہمارے لیے منتخب کیں، اور پاک و پاکیزہ رزق کا سلسلہ ہمارے لیے جاری کیا، اور ہمیں غلبہ و تسلط دے کر تمام مخلوقات پر برتری عطا کی۔ چنانچہ تمام کائنات اس کی قدرت سے ہمارے زیر فرمان، اور اس کی قوت و سربلندی کی بدولت ہماری اطاعت پر آمادہ ہے۔ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے سوا طلب و حاجت کا ہر دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا، تو ہم اس حاجت و احتیاج کیے ہوئے کیسے اس کی ہم سے وعدہ برا ہو سکتے ہیں، اور کب اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، کسی وقت بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے جسموں میں پھیلنے والے اعصاب اور سمٹنے والے عضلات ترتیب دیے، اور زندگی کی آسائشوں سے بہرہ مند کیا، اور کار و کسب کے اعضاء ہمارے اندر ودیعت فرمائے، اور پاک و پاکیزہ روزی سے ہماری پرورش کی، اور اپنے فضل و کرم کے ذریعہ ہمیں بے نیاز کر دیا، اور اپنے لطف و احسان سے ہمیں نعمتوں کا سرمایہ بخشا۔ پھر اس نے اپنے اوامر کی پیروی کا حکم دیا تاکہ فرما برداری میں ہم کو آزمائے، اور نواہی کے ارتکاب سے منع کیا تاکہ ہمارے شکر کو جانچے، مگر ہم نے اس کے حکم کی راہ سے انحراف کیا اور نواہی کے مرکب پر سوار ہو لیے۔ پھر بھی اس نے عذاب میں جلدی نہیں کی، اور سزا دینے میں تعجیل سے کام نہیں لیا، بلکہ اپنے کرم اور رحمت سے ہمارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا، اور علم و رافت سے ہمارے باز آ جانے کا منتظر رہا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں توبہ کی راہ بتائی، کہ جسے ہم نے صرف اس کے فضل و کرم کی بدولت حاصل کیا، تو اگر ہم اس کی بخششوں میں سے اس توبہ کے سوا اور کوئی نعمت شمار میں نہ لائیں، تو یہی توبہ ہمارے حق میں اس کا عمدہ انعام، بڑا احسان اور عظیم فضل ہے، اس لیے کہ ہم سے پہلے لوگوں کے لیے توبہ کے بارے میں اس کا یہ رویہ نہ تھا۔ اس نے تو جس چیز کی برداشت کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے وہ ہم سے ہٹا لی، اور ہماری طاقت سے بڑھ کر ہم پر ذمہ داری عائد نہیں کی، اور صرف سہل و آسان چیزوں کی ہمیں تکلیف دی ہے، اور ہم میں سے کسی ایک کے لیے حیل و حجت کی گنجائش نہیں رہنے دی۔ لہٰذا وہی تباہ کرنے والا ہے جو اس کی منشا کے خلاف اپنی تباہی کا سامان کرے، اور وہی خوش نصیب ہے جو اس کی طرف توجہ و رغبت کرے۔ اللہ کے لیے حمد و ستائش ہے، ہر وہ حمد جو اس کے مقرب فرشتے بزرگ ترین مخلوقات اور پسندیدہ حمد کرنے والے بجا لاتے ہیں، ایسی ستائش جو دوسری ستائشوں سے بڑھی چڑھی ہوئی ہو، جس طرح ہمارا پروردگار تمام مخلوقات سے بڑا ہوا ہے۔ پھر اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اس کی ہر نعمت کے بدلے جو اس نے ہمیں اور تمام گزشتہ و باقی ماندہ بندوں کو بخشی ہے، ان تمام چیزوں کے شمار کے برابر جن پر اس کا علم حاوی ہے، اور ہر نعمت کے مقابلہ میں دگنی چگنی جو قیامت کے دن تک دائمی اور ابدی ہے۔ ایسی حمد جس کا کوئی آخری کنار اور جس کی گنتی کا کوئی شمار نہ ہو، جس کی حد و نہایت دسترس سے باہر اور جس کی مدت غیر محتمم ہو، ایسی حمد جس کی اطاعت و بخشش کا وسیلہ، اس کی رضامندی کا سبب، اس کی مغفرت کا ذریعہ، جنت کا راستہ، اس کے عذاب سے پناہ، اس کے غضب سے امان، اس کی اطاعت میں معین، اس کی معصیت سے مانع، اور اس کے حقوق و واجبات کی ادائیگی میں مددگار ہوں۔ ایسی حمد جس کے ذریعہ ہم اس کے خوش نصیب دوستوں میں شامل ہو کر خوش نصیب قرار پائیں، اور ان شہیدوں کے زمرہ میں شمار ہوں جو اس کے دشمنوں کی تلواروں سے شہید ہوئے۔ بے شک وہی مالک و مختار اور قابل ستائش ہے۔ بے شک والحمد للہ رب العالمین۔